السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 71۔ کل آپ فرما دیجئے، انا دعو، کیا ہم پکاریں یا ہم پوجیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا، جو کہ نہ، ینفعنا، ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ونرد، اور کیا ہم پھر جائیں، علی اعقابنا، اپنے الٹے پاؤں، بعدا، اس کے بعد، اذ ہدانا اللہ، کہ اللہ نے ہدایت دی ہمیں، نا کا مطلب ہمیں، کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ، جسے بھٹکا دیا ہو، الشیاطین، شیطانوں نے، جنات نے، فی الارض، زمین میں، حیرانہ، وہ حیران اور پریشان ہو۔ دیکھیں حیران اور حیران سیم لفظ ہے۔ لہو، اس کے، اصحاب، ساتھی ہوں، یدعونہ، جو اسے بلا رہے ہوں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ آ جا، یعنی کہ ہمارے پاس آ جا۔ کل آپ فرما دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی، ہی اصل میں ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ، کہ ہم گردن جھکا دیں، لِرَبِّ العالمین، سارے جہانوں کے رب کے سامنے۔ اللہ پاک اس آیت میں کفار کی ایک سرشت بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس بات میں بڑی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان اپنے باپ دادا کا جو پرانا مذہب ہے نا، جیسے بت پرستی یا عیسائیت یا یہودیت، اس کو دوبارہ اختیار کر لیں اور محبوب علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں فرمائیے کہ یہ خیال دل سے نکال دے کہ مسلمان ایسا کریں گے، کہ وہ کفر کے راستے کو چھوڑ کے، شرک، فسق اور فجور کے اندھیروں کو چھوڑ کے ہدایت کا نور پا لینے کے بعد کوئی مسلمان واپس نہیں جائے گا۔ اسلام مذہب ہی اتنا پیارا ہے کہ جو بھی اس کا مزہ ایک بار چکھ لیتا ہے وہ ساری زندگی اسی لذت میں ہی گزار دیتا ہے۔ ہم نے ابھی مزہ چکھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی رعنائیوں کا، لذتوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہم بس الحمدللہ الکریم سچے مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے تو ہم اس کو اون کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اصل میں اسلام کا مزہ چکھا ہے وہ اس کی قدر بھی جانتے ہیں اور اس کا مزہ بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واپس چلے جائیں گے تو پھر ہماری حالت بھی ویسی ہی ہو جائے گی، کہ ایک شخص جس کی مثال یہ ہے کہ اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں اس کو نشیب و فراز بھی آ رہے ہیں، گھاٹیاں بھی آ رہی ہیں، تنگ راستے بھی ہیں، کھلے راستے بھی ہیں، اور شیطان آ جائے اور اس کو بہکا دے، اور وہ اپنے سارے ساتھیوں کو چھوڑ کے، یعنی کہ جس راستے پر، جس منزل کی طرف، جس نور کی طرف وہ اس مشکل راستے سے ہوتا وہ گزر رہا ہے، وہ اپنے سارے ساتھیوں کو چھوڑ کے اس شیطان کے پیچھے لگ جائے۔ اب اس کے دوست کو پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں کہ سیدھی راہ تو یہ ہے، تم کدھر چل رہے ہو؟ اور وہ حیرت سے کھڑا ہے کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا میں شیطان کی بات مانوں یا اپنے ان ساتھیوں کی بات مانوں جو کہ دین حق کی طرف چل رہے ہیں۔ لہٰذا اے کفار، یہاں پہ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے یہ توقع کرنا کہ ہم ایمان لانے کے بعد دوبارہ اس گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ وہی شخص ہوگا جسے شیطان نے نفسانی خواہشات دکھا کر اور دنیا کو بڑا ہی خوبصورت بنا کر پیش کر کے دکھایا ہو، اور وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو چکا ہو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ حق کا دامن چھوڑ کے باطل کی پیروی کر لے، ورنہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ آپ فرما دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ اللہ ہی کی ہدایت اصل میں ہدایت ہے، اور جب وہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنا سر جھکا دوں، تسلیم کر لوں اس کو۔ آیت نمبر 72۔ وَأَنْ أَقِیمُوا، اور یہ کہ قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِی، اور وہ ذات، الیہ، جس کی طرف، تحشرون، تم سب حشر کیے جاؤ گے، تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اقیموا الصلاۃ کا اللہ پاک نے 700 بار تذکرہ فرمایا ہے۔
تو جب کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز زیادہ ہی ضروری ہے، یا اللہ کو زیادہ ہی پسند ہے، یا اس کو چھوڑنا زیادہ ہی گناہ کا باعث ہوگا۔ تو نماز کو قائم کرنا، پڑھنا نہیں، قائم کرنا، یعنی کہ قائم کرنے سے مراد اس کو اس کے اصل تقاضوں کے ساتھ، رکوع سجود کے ساتھ، اور اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، اور وقت کے اوپر، یعنی کہ جس نماز کا وقت ہے اسی نماز کے وقت پر اس کو ادا کرنا، یہ اقیم الصلاۃ ہے۔ اور اگر مرد ہیں تو باجماعت نماز ادا کرنا، اگر خواتین ہیں تو گھر کے غیر ضروری کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اور جب بندہ یہ سب کچھ کرتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے واتقوہ، جو اس سے ڈرتا ہے۔ جس کو اس کا خوف نہیں ہوتا وہ نماز بھی چھوڑتا ہے اور وہ دیگر غیر ضروری کاموں میں مشغول بھی رہتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے اس کی طرف حاضری دی جائے، کیونکہ کل کو ادھر ہی حاضر ہونا ہے، اسی کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کی حق کے ساتھ، ویوم، اور جس روز، یقول، وہ فرمائے گا، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جائے گا۔ اب بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اب حق کیا ہے اور عدل کیا ہے، یہ اگر ہم دیکھ لیں کہ جتنے روزانہ کے حساب سے جانور پیدا ہو رہے ہیں اور جتنے مر رہے ہیں، اور جتنی دنیا میں ایک ریسائکلنگ کا چکر چل رہا ہے، اگر انسان یہ کرنے لگ جائے نا اس کو مینیج، تو وہ عاجز آ جائے گا اور یہ اس سے مینیج نہیں ہوگا۔ کہ ایک چیونٹی بھی مرتی ہے تو اس کا بھی اللہ پاک نے سلوشن رکھا ہوا ہے، کوئی پرندہ بھی مرتا ہے تو اس کو بھی کوئی اور جانور کھا جاتا ہے، اگر کوئی چھپکلی بھی ہے تو وہ ایسے کیڑے مکوڑے اور چیزیں کھا جاتی ہے جو ہمارے ماحول دوست نہیں ہیں۔ یعنی کہ اس نے ایک بہترین نظام تیار کر رکھا ہے اور بندہ اس نظام کے ارد گرد چل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک غیر مسلم نیو یارک سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ AC موریسن، ان کے مضمون کا ایک خلاصہ پیش کیا ہوا ہے، تو وہ ضرور آپ سب جانیے اور دیکھیے کہ ہم کس قدر کائنات کے حق کے ساتھ ناشکری میں گزار رہے ہیں زندگی، کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، کہ اگر یہاں پہ 1 انچ بھی چیز آگے پیچھے ہو جاتی تو ہمارا کیا بنتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ زمین اپنے محور پہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کے بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش ہر چیز جلا کے راکھ کر دیتی، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ کوئی زندگی نہ بچتی اور سب لوگ سردی سے منجمد ہو جاتے۔ یعنی کہ زمین کی رفتار ہمارے لیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری فارن ہائٹ ہے اس ٹائم، لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پہ رکھا گیا ہے کہ سورج کی حرارت اتنی پہنچتی ہے جتنی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر سورج کا درجہ حرارت 12000 کے بجائے 6000 ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ساری دنیا برف کے نیچے دب کے مر جاتی، اور اگر 18000 ہوتا تو جل کے راکھ ہو جاتی۔ دیکھیں اللہ نے 12000 کا عدد سیٹ کر رکھا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ زمین کا جھکاؤ جو ہے وہ 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے، اور اسی جھکاؤ سے ہمارے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اور اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی نا جتنی اب ہے، بلکہ 50,000 میل ہوتی، تو سمندروں میں اتنا طوفان آتا کہ پہاڑوں کو بہا کے لے جاتا۔ اور اگر زمین کی سطح صرف 10 فٹ زیادہ ہوتی، یعنی کہ جتنی اس ٹائم سطح ہے نا زمین کی، اگر اس سے صرف 10 فٹ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن نہ ہوتی اور کوئی جانور یا انسان زندہ نہ بچتا۔ اور اگر سمندر صرف چند فٹ، یعنی کہ اگر زمین اس سے تھوڑی سی موٹی ہوتی تو کوئی زندگی نہ بچتی، اور اگر سمندر صرف چند فٹ گہرے ہوتے
تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن ضائع ہو جاتی اور پوری زمین پہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہ نظر آتا۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ کیسے پیدا فرمایا ہے، کہ اس نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ مرتب فرمائی ہے، ترتیب دے رکھی ہے، ایک انچ بھی اوپر نیچے نہیں ہے، اور ساری کائنات اس کے کن فیکون کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ تو اتنے پیارے رب جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ دیتے ہوئے ہمیں کیا شرم آتی، ہمیں کیا مشکل پیش آتی ہے کہ جس ذات نے ہمیں اتنا پیارا سنبھال رکھا ہے، اور اس امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کسی اسکول سے نہیں پڑھے، اللہ پاک نے یہ 14 صدیاں پہلے انہیں پہلے سے بتا رکھا ہے، اور ہمیں آج انگریز سائنسدان، غیر مسلم سائنسدان سمجھا رہے ہیں وہ باتیں جو حضور 14 صدیاں پہلے جانتے تھے۔ قولہ الحق، اسی کا فرمان سچ ہے، حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی، یوما، اس روز، يُنفَخُ، پھونکا جائے گا، فی الصور، جس میں سور، عالم الغیبی، جانتا ہے ہر غیب کو، والشہادتی، اور ظاہر چیز کو، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب وہ لوگ ایک اعتراض یہ بھی کیا کرتے تھے نا کہ جس سور کے پھونکنے کی آپ بات کرتے ہیں وہ کس دن پھونکا جائے گا، یا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کبھی سور پھونکا جائے گا اور ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب ایک بندہ مر کر ختم ہو گیا تو اس کے پاس کیا بچے گا حاضری کے۔ بعض لوگ اس سور کو صورت کہتے ہیں کہ جب صورت میں سور پھونکا جائے گا، یعنی کہ پھونک ماری جائے گی تو وہ بے جان مجسمے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آیات اور احادیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی بار سور پھونکیں گے تو سب زندہ اشیاء مر جائیں گی، موت کی نیند سو جائیں گی۔ پھر جب دوسری بار پھونکیں گے تو ہر چیز زندہ ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گی، اور سب اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنا منہ سور کے، وہ جو سور ہے اس کے ساتھ لگا رکھا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کریں گے اور پھونک دیں گے، یعنی کہ وہ قیامت کے لیے تیار ہیں، بس ہم ہی تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کب بجایا جائے گا، کب یہ سب نظام ختم ہوگا۔ غیب کا جاننے والا اور ظاہر کا جاننے والا وہی ہے، جو پیچھے ہو چکا اس کو بھی وہی جانتا ہے ایز اٹ از۔ ہمارے پاس تو صرف ہسٹری کا علم ہے جو کہ مختلف واسطوں سے پہنچا، لیکن وہ ایز اٹ از جانتا ہے جیسے کہ اصل میں علم ہے، اور جو آگے ہونے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور وہ حکیم ہر چیز سے باخبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔